امیر تیمور کی گولڈن ہورڈ میں ہونے والی جنگوں کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، لیکن 1402 عیسوی میں امیر تیمور اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان ہونے والی جنگ انقرہ نے اسلامی دنیا پر بہت گہرے اثرات چھوڑے۔ جب امیر تیمور 1398 عیسوی میں دلی کو فتح کرنے کی مہم پر تھا تو اس کی واپسی تک مغرب میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو چکی تھی۔ 1398 عیسوی میں امیر کرمانیہ برہان الدین احمد کی وفات کے بعد شہواز اور کرمانیہ پر عثمانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ پھر عثمانی سلطان بایزید نے مملوکوں سے مالتیا بھی چھین لیا اور آخر میں بایزید نے ارض نوم کا حصہ بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اب سلطان بایزید کی سلطنت کی سرحدیں امیر تیمور کی سرحدوں سے ملتی تھی۔ جون 1399 عیسوی میں مملوک سلطان سیف الدین برقوق وفات پا گئے، جس کے بعد ان کا 10 سالہ بیٹا فراج تخت نشین ہوا، جس کے دور حکومت میں مملوک سلطنت کمزور ہو گئی۔ دلی کو چھوڑنے کے بعد امیر تیمور سمرقند واپس چلا گیا اور اپریل 1399 عیسوی میں امیر تیمور 7 سالہ مہم پر نکلا۔ اس نے راستے میں اپنے بیٹے میران شاہ کو سلطانیہ کی گورنری سے ہٹا دیا اور اس ماہ کے آخر میں امیر تیمور جورجیا میں داخل ہوا۔ یہاں اس نے سردیاں گزاری۔ 1400 عیسوی کے موسم بہار میں اس نے جورجیا میں پیش قدمی جاری رکھی اور یہاں اس نے ٹلیپسی کو فتح کیا۔ امیر تیمور کی اس پیش قدمی کے دوران بغداد میں موجود سلطان احمد سلطنت عثمانیہ میں پناہ لینے کے لیے چلے گئے۔ امیر تیمور تک جب یہ خبر پہنچی کہ اس کے دشمنوں نے سلطنت عثمانیہ میں پناہ لی ہے، سو اس نے موجودہ آذربائیجان میں موسم گرما گزارا، جہاں اس نے اپنی فوج کو خوب آرام کروایا۔ پھر 1400 عیسوی کے موسم خزاں میں امیر تیمور اپنی فوجوں کے ساتھ سلطنت عثمانیہ میں داخل ہوا اور اس نے سب سے پہلے ارض نوم کو فتح کیا اور پھر وہ سیواز جا پہنچا، جہاں سلطان بایزید کا بیٹا شہزادہ سلیمان موجود تھا۔ شہزادے سلیمان نے امیر تیمور کے حملے سے پہلے ہی سیواز کو چھوڑ دیا تھا۔ امیر تیمور نے سیواز کا 18 دن تک محاصرہ کیا اور آخرکار 7 دسمبر کو شہر فتح ہو گیا۔ امیر تیمور نے یہاں شہر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ شہر میں موجود 4000 آرمینیائی فوجوں کو بھی قتل کر دیا۔ سلطان بایزید یلدرم، جو کہ اس وقت قسطنطنیہ کے محاصرے پر تھا، اس لیے اس محاصرے کی وجہ سے وہ امیر تیمور سے جنگ نہیں کر سکا۔ امیر تیمور 15 ستمبر کو ملادیہ کو فتح کرتے ہوئے شام جا پہنچا اور اس نے شام، قاہرہ اور دمشق فتح کیا۔ یہاں اس نے مسلمانوں کا خوب قتل عام کرنے کے بعد 19 ستمبر کو وہ واپس سمرقند چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلطان احمد واپس بغداد چلا گیا، لیکن اچانک امیر تیمور واپس پلٹا اور اس نے اچانک 20,000 کا ایک لشکر شہزادہ رستم کی کمان میں روانہ کیا۔ امیر تیمور کے آنے کی خبر سنتے ہی سلطان احمد بایزید کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک کمانڈر فراز کو بغداد شہر کی حفاظت کے لیے اپنے پیچھے چھوڑا۔ جون کے شروع میں امیر تیمور نے بغداد کا محاصرہ کر لیا اور 40 دن کے سخت ترین محاصرے کے بعد اہل بغداد نے ہتھیار ڈال دیے۔ 9 جولائی کو امیر تیمور شہر میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ ہر بغدادی کا سر اس کے پاس لایا جائے۔ اس کے بعد اس نے 120 انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے۔ امیر تیمور نے 150 سال قبل ہلاکو خان کے بغداد پر حملے کی یاد کو تازہ کر دیا۔ امیر تیمور نے 1401 عیسوی کا موسم سرما موجودہ آذربائیجان میں گزارا، جہاں وہ عثمانی سلطان بایزید کی سرگرمیوں پر نظر رکھ رہا تھا۔ سلطان بایزید نے امیر تیمور سے دوبارہ ارض نوم اور سواس واپس لے لیا۔ اب امیر تیمور نے سلطان بایزید کو خط بھیجا کہ سلطان احمد کو میرے حوالے کر دو اور اس کے ساتھ یہ بھی دھمکی دی کہ عقل مند بنو اور میرے انتقام کو طول نہ دو۔ تم ایک چونٹی سے زیادہ کچھ نہیں، تم ہاتھی کو غصہ مت دلاؤ، نہیں تو تمہیں مسل دیا جائے گا۔ اس خط کے جواب میں سلطان بایزید نے اپنا نام گولڈن کلر میں لکھتے ہوئے بڑے الفاظ میں لکھا، جبکہ امیر تیمور کا نام اس نے کالے اور چھوٹے الفاظ میں لکھا۔ یعنی وہ تیمور کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ہاتھی وہ ہے اور چونٹی امیر تیمور۔ اب ان دونوں سلطنتوں کے درمیان جنگ ہونا ہی تھی۔ اس جنگ سے پہلے امیر تیمور نے اپنے پوتے ابو بکر کو 1402 عیسوی کے شروعات میں سلطان احمد کو ختم کرنے کے لیے بغداد بھیجا۔ ابو بکر کے اچانک حملے سے سلطان احمد ایک کشتی پر سوار ہو کر مملوک سلطنت میں پناہ لینے کے لیے چلا گیا۔ اپریل کے اختتام تک امیر تیمور جارجیا جا پہنچا اور وہاں سے وہ اناتولیا روانہ ہوا۔ جب امیر تیمور سلطنت عثمانیہ میں داخل ہوا تو اس وقت سلطان بایزید کو قسطنطنیہ کا محاصرہ کر رہے تھے۔
اور انہوں نے اپنی تمام فوج کو بورسا میں جمع کیا ہوا تھا۔ امیر تیمور کے آنے کی اطلاع ملتے ہی سلطان بایزید یلدرم نے مزید تتاری فوج اناتولیہ سے بھرتی کی اور وہ تمام فوج کے ساتھ انقرہ جا پہنچے، جہاں سلطان نے تمام حفاظتی اقدامات کیے اور امیر تیمور کے انتظار میں بیٹھ گئے، لیکن امیر تیمور بایزید کے پسند کے میدان میں لڑنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے وہ وہیں رکا رہا۔ سلطان بایزید نے انقرہ میں ایک اپنا چھوٹا دستہ چھوڑا اور وہ اپنی باقی فوج کے ساتھ امیر تیمور کی طرف چل پڑا۔ امیر تیمور بہت ذہین اور شاطر انسان تھا۔ اس نے یہاں ایک چال چلی اور اس نے اپنے چند دستے پیچھے چھوڑے جو کہ بایزید کی فوج کو الجھائے رکھنے کے لیے کافی تھے، اور وہ خود ایک لمبا سفر کاٹتا ہوا انقرہ جا پہنچا۔ یہ خبر عثمانی سلطان پر بجلی بن کر گری اور وہ بھاگتا ہوا انقرہ کی جانب بڑھا۔ اب چونکہ یہ گرمی کا موسم تھا اسی لیے عثمانی فوجیں جلد تھک گئی اور اس دوران 20,000 سے زائد عثمانی فوجی گرمی کی وجہ سے مارے گئے۔ ادھر امیر تیمور انقرہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ اس نے عثمانیوں کو مزید دھچکا یہ دیا کہ اس نے دریائے چوبک پر بند باندھ کر اس کا رخ دوسری جانب موڑ دیا۔ گو کہ یہ مشکل کام تھا، لیکن ہندوستان سے جو ہاتھی امیر تیمور ساتھ لایا تھا، ان ہاتھیوں نے یہ کام مزید آسان کر دیا۔ اب پانی پر امیر تیمور کی فوج کا کنٹرول تھا۔ سلطان بایزید امیر تیمور کی امیدوں سے زیادہ جلدی انقرہ پہنچا۔ کچھ عثمانی کمانڈوں نے سلطان بایزید کو اسی وقت حملے کا مشورہ دیا، کیونکہ تیموری فوج چاروں اطراف بکھری ہوئی تھی، لیکن مسلسل سفر اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے عثمانی فوجیں کافی تھکی ہوئی تھی، اور سلطان بایزید نے جنگ کے لیے اگلے دن کا انتخاب کیا۔ اس دوران امیر تیمور کو اپنی بکھری ہوئی فوج کو جمع کرنے کا موقع مل گیا۔ سلطان بایزید 27 جولائی کو انقرہ کے میدان میں پہنچے اور اس سے اگلے دن 28 جولائی کو جنگ کا میدان سجا۔ دونوں طرف وسیع پیمانے پر فوج تھی، لیکن تعداد میں امیر تیمور کی فوج عثمانیوں سے کہیں زیادہ تھی۔ امیر تیمور کی فوج کے 3 حصے تھے۔ دائیں بازو پر اس کا بڑا بیٹا شارق تیمور تھا، جبکہ تیمور خود درمیانی دستوں کی کمان کر رہا تھا، اور بائیں دستوں پر اس کا چھوٹا بیٹا مہران شاہ کمان کر رہا تھا۔ ان سبھی دستوں کے آگے 30 لائنوں میں ہاتھی موجود تھے جو کہ امیر تیمور انڈیا سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ سلطان بایزید کی فوج امیر تیمور سے کم تھی، جس کی تعداد 60,000 سے زیادہ تھی۔ بایزید درمیان میں تھا، جبکہ اس کے ساتھ اس کے 3 بیٹے بھی تھے۔ اس کا بیٹا سلیمان رومیلین فوج کی کمان کر رہا تھا، اور اس کا ایک اور بیٹا محمد سربیہ کے سیف اللازار کے ساتھ موجود تھا۔ جنگ کی شروعات امیر تیمور کے دائیں جبکہ بایزید کے بائیں پہلو سے ہوئی۔ عثمانی دستہ جو کہ رومیلین پر مشتمل تھا پسپا ہونے لگا، لیکن اس نے تیموری فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دوسری طرف تیمور نے بائیں بازو کو حملے کے لیے روانہ کیا۔ تیموری دستے کے مقابلے میں سیبین نائٹس تھے جو کہ بہترین جنگی ہتھیاروں سے لیس تھے۔ انہوں نے تیموری دستے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ تیموری دستہ پسپائی اختیار کرتے ہوئے اپنی فوج سے آ ملا، اور امیر تیمور نے اضافی دستے کو ان کی مدد کے لیے روانہ کیا، لیکن اب تک امیر تیمور نے اپنا آخری پتہ نہیں کھیلا تھا۔ وہ یوں کہ امیر تیمور نے سلطان بایزید سے جنگ سے پہلے ہی تتاریوں سے، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے وفادار تھے، انہیں لالچ دے کر عثمانیوں سے بغاوت پر آمادہ کر لیا تھا۔ سلطان بایزید اس سے بالکل بے خبر تھا، اس جنگ کے میدان میں عثمانی فوج میں شامل تتاری دستوں نے اچانک امیر تیمور کی طرف سے اشارہ ملتے ہی عثمانی فوج کے بائیں پہلو پر حملہ کر دیا، جو کہ پہلے سے ہی تیموری فوج کے مد مقابل تھے۔ سلطان بایزید کا بیٹا محمد جو کہ اضافی دستوں پر تعینات تھا، اس نے کمک کے طور پر ان غدار تتاریوں پر حملہ کر دیا، اور طویل محاصرے کے بعد شہزادہ محمد رومیلین دستوں کو بچانے کے بعد میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ جب سٹیفن لازار کو تتاریوں کی اس غداری کا پتہ چلا تو وہ اپنے دستوں کے ساتھ سلطان سے آ ملا۔ اب سلطان نے پیچھے موجود پہاڑ کی جانب پسپائی شروع کر دی، اور اسی دوران لازار اور اس کی فوج میدان جنگ سے بھاگ نکلی۔ اب سلطان کے ساتھ یعنی چڑی فوج اور چند پیادل دستے موجود تھے، اور تیموری فوج نے انہیں چاروں اطراف سے گھیر رکھا تھا۔ عثمانی دستوں نے سر توڑ کوشش کی، لیکن تیموری فوج نے انہیں ختم کر دیا۔ سلطان بایزید نے 300 گھڑ سواروں کے ساتھ تیموری محاصرے کو توڑا اور سلطان بھاگ نکلے، لیکن جلد ہی سلطان کا گھوڑا تیموری سپاہی کے تیر کا نشانہ بنا اور سلطان گھوڑے سے گر گیا، اور یوں عثمانی یہ جنگ ہار گئے۔ جب 29 جولائی کا سورج طلوع ہوا تو سلطان بایزید کو قیدی کی صورت میں امیر تیمور کے سامنے لایا گیا،
اور اسی دن انقرہ کے محاصرین نے امیر تیمور کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان بایزید یلدرم کی باقی کی زندگی امیر تیمور کی قید میں گزری۔ اس جنگ میں سلطان بایزید کے 30,000 سپاہی مارے گئے، جبکہ امیر تیمور کے صرف 15,000 سپاہی ہی قتل ہوئے تھے۔ جنگ انقرہ کے بعد امیر تیمور نے فتح کے بعد پیش قدمی جاری رکھی اور عثمانی مرکز بورسا کو بھی فتح کر لیا۔ دسمبر میں امیر تیمور نے سرمنا کے صلیبیوں کے خلاف جنگ میں انہیں شکست دیتے ہوئے امیر تیمور 1303 عیسوی کے موسم بہار میں واپس جانے لگا۔ مارچ میں عثمانی سلطان بایزید کی امیر تیمور کی قید میں موت ہو گئی اور انہی دنوں میں امیر تیمور کے پوتے محمد سلمان بن جہانگیر کی بھی موت ہو گئی۔ امیر تیمور کی فتح کی خبر سن کر مملوک، طرازون اور جارجیا کے بادشاہوں نے امیر تیمور کو تحفے اور تحائف بھیجے۔ 1404 عیسوی کی گرمیوں میں امیر تیمور واپس سمرقند چلا گیا اور وہیں پر اس نے منگ سلطنت کو فتح کرنے کے لیے اپنی زندگی کی ایک آخری مہم کا آغاز کیا۔ منگ سلطنت کی فتح کی تیاریوں کے دوران امیر تیمور کو تختمش کی جانب سے ایک خط موصول ہوا، جس میں اس نے اپنی غلطی پر امیر تیمور سے معافی مانگی اور گولڈن ہورڈ سلطنت کا تخت حاصل کرنے کے لیے اس سے مدد کی اپیل کی۔ کیونکہ امیر تیمور نے ہی ایڈکو کو گولڈن ہورڈ سلطنت کا سلطان بنایا تھا، امیر تیمور نے تختمش کی پیشکش کو قبول کر لیا اور اس کی مدد کی۔ اب امیر تیمور اپنی زندگی کی آخری جنگ کے لیے سمرقند سے روانہ ہوا، لیکن نومبر 1404 عیسوی کا یہ سال اس بوڑھے فاتح کے لیے جان لیوا ثابت ہوا اور امیر تیمور بیمار پڑ گیا۔ جنوری 1405 عیسوی کے آخر میں امیر تیمور اترا شہر کے پاس پہنچا۔ یہ خوارزمی سلطنت کا وہ پہلا شہر تھا جہاں 1219 عیسوی میں منگولوں نے حملہ کیا تھا۔ یہاں امیر تیمور کی صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور 18 جنوری 1405 عیسوی کو تقریباً 70 سال کی عمر میں امیر تیمور کی موت ہو گئی۔ امیر تیمور کی آخری خواہش تھی کہ منگ سلطنت کی فتح تک اس کی موت کو راز رکھا جائے۔ اس کی موت کے بعد پیر محمد اس کا جانشین بنا، لیکن اچانک امیر تیمور کی موت کی خبر پھیل گئی، جس کی وجہ سے پیر محمد کو منگ سلطنت کے خلاف جنگ روکنا پڑی اور تخت کے لیے امیر تیمور کا ایک اور پوتا خلیل سلطان پیر محمد سے لڑتے ہوئے تخت پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 1409 عیسوی میں امیر تیمور کے بیٹے شارق تیمور نے تخت پر قبضہ کر لیا اور اس نے اپنی موت 1447 عیسوی تک سلطنت کو قائم رکھا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا الوغ بیگ تخت نشین ہوا، لیکن اسے بھی 1449 عیسوی میں قتل کر دیا گیا اور یہیں سے تیموری سلطنت کا زوال شروع ہوا اور 15ویں صدی کے آغاز تک تیموری سلطنت مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ لیکن اس دوران تیموری نسل کا ایک شہزادہ بابر ہندوستان چلا گیا، جہاں اس نے عظیم مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سبسکرائب